मुकाशबे किताब में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना आरफ का मुकाशबा उसका दूसरा बाब पहली आयत से हम तिलावत करेंगे कलाम पाक में से। कलाम अक़दस में लिखा है, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के सातों चार दानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना के हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। आज का जो हमारा टॉपिक इसमें होगा वो है खुदा से मोहब्बत या पहली मोहब्बत। तो इस की कलीसिया की बात लिखते हुए मुकाशबे किताब में मुकद्दस यूहन्ना रसूल के वसीला खुदा हम कलाम होता है। ये दोनों मुकद्दस यूहन्ना रसूल हम जानते हैं 12 रसूलों में से एक रसूल थे और सबसे छोटे थे और खुदा के बड़े ही करीब थे, और सारे जो रसूल थे उन्होंने यीशु मसीह खातिर अपने आप को शहीद होने के लिए पेश कर दिया, गवाही खातिर नहीं। लेकिन ये शख्स वह रसूल है जो अपनी तबाही मौत मरा, और इस शख्स ने यीशु मसीह की बड़ा दुख उठाया। गवाही की खातिर इसको पातमस के जजीरे में फेंक दिया गया, और वहां अंधेरा था, रोशनी नहीं थी, और इस सजा के तौर पर इसको अकेले वहां रखा गया, और वहां खुदा ने इसको मुकाशफा दिया। इसमें से हम ये सीखते हैं खुदा तन्हा करके हमें कोई ना कोई मुकाशफा देना चाहिए। कभी कभी मैं कल्ला ही रह गया, मोटे मेरे नाल साथी नहीं है, लेकिन खुदा कभी कभी तन्हा हमें करके कोई ना कोई गहरी बात हमें समझाना चाहता है, देना चाहता है। इसलिए खुदा ने मुकद्दस यूहन्ना रसूल से ये मुकाशफा लिखवाया रोया में, और यूहन्ना की अंजील भी मुकद्दस यूहन्ना रसूल ने लिखी, और 3 खत जो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं ये भी इस शख्स के वसीले खुदा ने पाक रूह के वसीले से लिखवाए। और ये शख्स बड़ा अहम तरीन शख्स बाइबल की तारीख में गुजरा है, और आखिर में अपनी जिंदगी की आखिरी अयाम में इस शख्स ने मुकाशबे किताब लिखी, पाक में लिखवाई। और एक रवायत है इसको जिंदा जलते हुए तेल के कड़ा में डाला, और इस शख्स को कुछ भी, क्यों? खुदा इसके साथ। हो सकता है कि जिंदा तेल के जलते हुए और गर्म कड़ा में डाला जो बच सकता है कि नहीं? बच सकता कि नहीं बच सकता, लेकिन खुदा चाहे तो वो शेरों के मुंह से भी बचा सकता, वो जलती हुई भट्टी से भी बचा सकता है। नेचुरल इंसान नहीं कर सकता। कुदरती तौर पर कोई भी शख्स ऐसी आग से
नहीं पढ़ सकता। और इस शख्स ने ये किताब लिखी और इफिसस के ईमानदारों को इफिसियों के नाम पौलुस रसूल ने भी खत लिखा। और इफिसस की कलीसिया ऐसी कलीसिया थी जो बड़ी ही रूहानी कलीसिया, खुदा के लिए कुर्बानियां देने वाली कलीसिया थी, खुदा के लिए जिंदगी गुजारने वाली कलीसिया थी। और इसके अंदर ये बात थी कि हम अपने खुदा की मोहब्बत में सारा कुछ कुर्बान कर दें। और इस शहर जो था ये देवी और देवताओं का और मंदिरों का शहर, और लिखा है बाइबल मुकद्दस में जहां शैतान रहता है वहां खुदा के लोग मौजूद हैं और खुदा के साथ अपनी मोहब्बत में कायम। बड़ा मुश्किल तरीन है। और वहां कई मंदिर थे। एक डियाना मंदिर था, एक अर्थमस देवी का मंदिर था। और डियाना जो था ये जो थी ये तरक्की की देवी थी, जिसमें सरफराजी मिलती है और गैर अखलाकी जिनसियात बहुत ज्यादा थी। ये गुनाह इस शहर में बहुत ज्यादा था। और वहां ईमानदार रहते हैं और वहां खुदा की मोहब्बत में लिपटे हुए हैं, खुदा की मोहब्बत में कायम रहते हैं। लेकिन चलते चलते एक वक्त ऐसा आ गया उनके अंदर से खुदा की मोहब्बत कम होना चाहिए। इसलिए लिखा तुमने पहले से मोहब्बत क्या की है, छोड़ दी। इसका मतलब मोहब्बत खत्म नहीं हुई, छोड़ दी, कम कर दी। मोहब्बत में कमी आ गई है, जोश में कमी आ गई है और खुदा के साथ चलने में कमी आ गई है। बहुत सारी चीजें जो खुदा डिमांड करता है, खुदा मुतालबा करता है, उनकी जिंदगी में से वो कम होना शुरू हो गई। और खुदा फिर शिकवा करता है उनसे कि मैं तेरे सारे कामों को जानता हूं, मैं तेरी मेहनत को जानता हूं, मैं तेरे सब्र को जानता हूं और तेरे अंदर ये खूबी है तू बदों को देख नहीं सकता। और जो अपने आप को रसूल कहते हैं उनको तुमने आजमाया और झूठा पाया, उनकी आजमाइश की, तेरे पास खुदा की सच्ची तालीम है, तुमने उनकी तालीम को परखा। ये सारी खूबियां तेरे अंदर मौजूद है, तुम सब्र करता है और बड़े मसाइल हैं तेरी जिंदगी में कलीसिया से मुखातिब होते हुए, लेकिन तुम मेरी खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका। मसाइल बड़े, लेकिन खुदा के साथ इफ्सस के ईमानदारों की मोहब्बत ऐसी है, मसाइल में, प्रॉब्लम्स में, दुखों में, आजमाइशों में, इब्लीस के हथकंडों के बावजूद खुदा की मोहब्बत में कायम है। फिर शिकायत क्यों खुदा करते हैं? खुदा ये शिकायत करता है तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। इसका मतलब खुदा कहता है जैसे तुमने पहले मुझसे मोहब्बत की या करता था वही जगह पे वापस। पहले तो मेरे लिए बहुत कुछ करने के लिए था, अभी दुनियादारी में और मसाइल में और आजमाइशों में और प्रॉब्लम्स में और दुनियावी ख्वाहिशात में तू कलीसिया खो गई है। मैं चाहता हूं तू वापस पहली मोहब्बत। और खुदा फिर आगाह भी करता है, खबरदार करता है, अगर तू पहली मोहब्बत की तरफ वापस ना आएगा और तू तौबा ना करेगा और तौबा करके ये सोचेगा नहीं कि जहां से मैं गिरा, जहां से मोहब्बत काम हुई है वो बहाल करूं, तो फिर मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा, मैं तेरी बरकत को छीन लूंगा। फिर कहता है खूबी और है, तू नेकियों के कामों से क्या करता है, नफरत करता है और मैं भी करता। एक ग्रोह था जो गलत लेन देता और गलत काम करता
ایک شخص کے ایمانداروں سے نفرت کرتے ہیں، خدا کہتا ہے مجھے بھی ان سے نفرت ہے، تو میرا ہم خیال ہے. اور پھر خدا کہتا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیاں سے، جس کے کان جو سن سکتا ہے میری آواز، میرا مکاشفہ جس شخص تک پہنچا ہے وہ سن سکتا ہے، اس نے سنا ہے، وہ اس بات پر غور کرے. خدا کا روح کہتا ہے. کسی شخص کے بارے میں مجھے دعا میں آیا کہ وہ خدا کا روح پاک اس سے کلام کرتا ہے اور وہ سنتا نہیں. اس کے اندر کلام تو کرتا ہے، وہ شخص سنتا نہیں، اگنور کر دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے. اور خدا کا بندہ کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے. پھر آگے بلیسنگ ہے جو غالب آئے ہے، اس سے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے، جنت میں ہے، کھانے کو کیا دوں گا؟ پھل دوں گا. جو غالب آئے گا ان پرابلمز میں، ان مسائل. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ خدا کا مطالبہ کیا ہے؟ اپنی پہلی محبت میں تو واپس سٹینڈ ہے، وہاں کھڑا. یونانی زبان میں 4 لفظ محبت کے لیے لکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے فیلیو محبت، اور فیلیو کا مطلب ہے برادرانہ محبت جو ہم بھائی چارے کے طور پر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کرتے ہیں. اور ایک ہے سٹورگے جس کا مطلب ہے جنسی محبت. اور ایک ہے اگاپے محبت. اگاپے محبت میں کوئی شخص کسی دوسرے سے مطالبہ نہیں کرتا کہ تو مجھے محبت کرے گا تو میں تجھ سے کروں. اور یہ صرف خدا کی ہے. خدا ہم سے اگاپے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے ہم بھی اس سے اگاپے محبت کریں. بے لوث محبت، ایسی محبت جس کو زوال نہیں، جو ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ میں سے کون خدا سے محبت کرتے ہیں؟ سارے کرتے ہیں. یہ بھی کرتے تھے. اس شخص کی کلیسیا خدا سے بڑی محبت کرتی، لیکن خدا شکوہ کر رہا ہے تو نے پہلی سی محبت کیا کر دی ہے؟ چھوڑ دی. خدا کا مطالبہ ہے پہلی محبت دوبارہ کرنا شروع. جب نئی شخص توبہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بھلا کیا کرتا ہے؟ سب کچھ کرتا ہے. سب نے توبہ کی، کیا کرتا ہے؟ بڑی دعا میں ٹائم گزارے گا. وہ چرچ ٹائم پہ آئے گا، بائبل پڑھنے کی اس کے اندر بے چینی ہوگی، وہ پڑھے گا، انجوائے کرے گا، بلیسنگ حاصل کرے گا، خدا سے محبت کا اظہار کرے گا، دینے کے لیے وہ شخص تیار ہوگا. آہستہ آہستہ جب اس کی مجبوریاں بڑھتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس کی محبت خدا کے ساتھ کم ہونا شروع ہوتی. یہی اس شخص کے ایمانداروں کا حال تھا. کسی جگہ پہ نوجوان ہیں، ان کا گروپ ہے دعائیا، اور دعا کرتے ہیں اور ان کو بڑی خاطیں آتی ہیں، اور ایسے انہوں نے گھر والوں کو بھی کام ٹائم دینا شروع کر دے، باقی کام بھی کام کر دیے، دعائیں کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. اور میں بڑا خوش ہوں. لیکن اس پہلی محبت میں کتنی دیر قائم رہیں گے یہ ان پر ڈیپینڈ ہے. ابھی تو سارا کچھ چھوڑ دیا. یہ ہے پہلی محبت. انسان کے اندر یا ایماندار کے اندر خدا کے لیے جذبات ہوتے ہیں، خدا کے لیے وقت دینے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، روپیہ پیسہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایوری تھنگ جو بھی وہ شخص کر سکتا ہے اپنے خدا کے لیے کرنا چاہتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب مسائل اور پرابلمز اور ابلیس کے منصوبے اس کے سامنے آتے ہیں، اس کی محبت کم یا ٹھنڈا پڑنا شروع ہوتا ہے. اور خدا نہیں چاہتا ہماری محبت کیا ہو؟ ٹھنڈی. جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ شخص
خدا کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ شخص خدا کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ شخص خدا کی حضوری میں آنے کے لیے بے چین ہوتا ہے، وہ شخص خدا کی حضوری میں کوالٹی اور کوانٹٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ شخص خدا کے لیے کئی طرح کی جو کچھ وہ کر سکتا ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ہے خدا سے محبت جس کا مطابق ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع نے کہا تم نے مجھ سے محبت نہیں کی بلکہ میں نے پہلے تم سے محبت کی، اس لیے تم کو چنا۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے، یہ خدا بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے نہیں چنا کہ تم پوری دنیا کی قوموں سے بڑے اچھے ہو، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے چنا کہ میں تم سے کیا کرتا ہوں محبت کرتا۔ محبت میں خصوصی طور پر خدا کی محبت میں ایماندار شخص خدا کے لیے کوالٹی اور کوانٹٹی ٹائم رکھتا ہے۔ جب محبت ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ٹائم بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جذبات بھی ٹھنڈے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے پاس خدا کو دینے کے لیے بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے کئی مسائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں جو خدا کے ساتھ اس کی محبت کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا نہیں چاہتا کہ میرے لوگ میری محبت سے بھرے نہ، کم ہوتی جائے۔ اس لیے خدا شکوہ کرتا ہے تم نے پہلی سی محبت کیا کر دی ہے، چھوڑ۔ جس شخص کے اندر خدا کی محبت ہوگی وہ شخص اپنی قیمتی سے قیمتی چیز قربان کرنے کے لیے تیار۔ جب ہم خدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں اور بڑی آزمائشیں کی ابراہیم کی خدا نے مختلف طرح سے، ایک وقت آیا 22 باب میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے خدا نے ابراہیم سے کلام کیا، اے ابراہیم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا اے خدا میں حاضر۔ پڑھیں گے اس حوالے کیسے لکھا ہے، بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ خدا کی محبت اور خدا سے محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ کیسے ہم خدا سے محبت کر سکتے ہیں۔ پہلی محبت یا پھر لوس ہو چکی ہماری محبت خدا کے ساتھ۔ 22ویں بات میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد یوں ہوا خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا اے ابراہیم۔ اس نے کہا میں حاضر۔ آزمائش، محبت جو ہے یہ آزمائش۔ تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں سے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سو اپنی قربانی کے طور پر کیا کر دے، گزران۔ خدا ابراہیم کی محبت کو پرکھتا ہے، جانچنے کے تیار ہے۔ اب بہت بڑا امتحان ہے، ایک طرف بیٹا اس کو بڑا پیارا ہے اور اس کو بڑے سالوں کے بعد ملا ہے، یہ اس کی خواہش کہ میرے سلطس میرا بیٹا خدا سے شکوہ کرتا ہے میں تو بے اولاد جا رہا ہوں، میری میراث کا وارث میرا نوکر میرا خانہ زاد علی اظہر ہوگا، مجھے تو نے کیا دیا ہے؟ خدا نے وعدہ کیا تیرے طلب سے تیرے بیٹا ہوگا، وہ تیرا وارث۔ اور ایک وقت آیا خدا نے بیٹا دیا اور پھر ایک وقت آیا اس کی خدا سے محبت کا ٹیسٹ سامنے آ گیا۔ خدا نے کہا تیرا اکلوتا جسے تو کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ایک طرف بیٹے کی محبت ہے اور ایک طرف خدا سے محبت۔ اگر اچھی سامنے کو ساڑھے چیز آ جائے، بڑی قیمتی چیز،
اور خدا کہہ رہا وہ قربان کر دے اور وہ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہو تو کرنے کے لیے کتنا آسان کام ہوگا ہمارے لیے؟ آسان ہوگا کہ مشکل؟ ابراہیم کا کیا حال ہے؟ اس نے کس کو چنا؟ خدا کی محبت کو چنا. بڑا پیار کرتا ہے, بڑے سالوں بعد اس کو ملا ہے. اس نے خدا کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. یہ ہے خدا سے محبت. اس لیے خدا ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے ایمانداروں سے, پہلی محبت پہ واپس آؤ. میرا مطالبہ ہے تو ان نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. توبہ کر. کیوں چھوڑی؟ اور ابراہیم جاتا ہے اور اس کے لیے بڑا مشکل ہے. بیٹے کو جو بڑا پیارا ہے, جو اکلوتا ہے, ایک ہی ہے, خدا اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے میرے لیے قربان کر دے. ایک طرف خدا کی محبت ہے, ایک طرف بیٹے کی محبت ہے. کس کو چنے گا اور کس کو ایماندار چنے گا یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. ہاللیلویا. یہ ہے خدا کی محبت. کتنا کوئی شخص اپنی قیمتی چیز خدا کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کتنا کوئی شخص اپنا قیمتی وقت خدا کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں. یہ محبت کا اظہار. جس قدر کوئی شخص خدا سے محبت کرے گا اسی قدر قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا. محبت جو ہے قربانی مانگتی ہے, خصوصی طور پر خدا سے. جتنی قیمتی چیز کوئی شخص خدا کو پیش کرنے کے لیے کوئی شخص تیار ہوگا اتنی وہ اپنی محبت کا اظہار کرے. جتنا کوئی شخص اپنا قیمتی وقت خدا کو دینے کے لیے تیار ہوگا اتنا ہی وہ شخص اپنی قیمتی محبت کا اظہار کرے. خدا کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے اس کے لیے کچھ کرے. خدا کی محبت ہمیں پرستش کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے. خدا کی محبت ہمیں خدا کی حضوری میں آنے کے لیے مجبور. خدا کی محبت ہمیں قیمتی چیزیں پیش کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے. خدا نے اس کو بڑا مجبور نہیں کیا, جسٹ خدا نے کہا ہے, اس کا ٹیسٹ کیا. تیرا بیٹا اظہار جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو بڑا پیار کرتا ہے میرے لیے قربان کر دے. میں تیری محبت کا ٹیسٹ لے رہا ہوں. اس لیے ایماندار شخص اگر خدا سے محبت کرتا ہے اور خصوصی طور پر پہلی محبت کرتا ہے جب اس نے توبہ کی, اس کے جذبات کیسے, اس کی قربانیاں کیسے, اس کے حالات کیسے, اس کی سوچ کیسی تھی. پہلے کتنے گھنٹے وہ دعا میں گزارتا تھا, اب کتنے گھنٹے گزارتا ہے. پہلے خدا کو دینے کے لیے کیا دل تھا اس کا, اب اس کا دل وقت گزرنے کے ساتھ کیا تھا. پہلے اس معاشرے کو کیا سمجھتا تھا, اب کیا سمجھتا ہے. پہلے اس کی مجبوریاں کیا تھی خدا کی محبت کے سامنے, آج کیا ہے. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مہمان آ جان تھاڑے گھر اور کس سے محبت کریں گے ہم, کس سے کریں گے؟ مہمانوں سے کہ خدا سے؟ مہمانوں سے کمپیئر کریں گے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کمپیئر کریں گے. ایک طرف مہمان ہے, ہماری عزت کا سوال ہے, دوسری طرف خدا ہے, ہماری محبت کا سوال. کس کو قربان کریں گے یہ ہم پہ. ایک طرف خاندانی مجبوری ہے, دوسری طرف خدا کی محبت. ایک طرف ہماری مالی مجبوری ہے, دوسری طرف خدا کی محبت ہے. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس کو ترجیح دیں. محبت جو ہے یہ قربانی مانگتی ہے. عبرانی خط میں جب پڑھتے ہیں لکھا وہاں
ایمان کے سورماؤں کے بارے میں، اور ان میں سے ایک موسیٰ نبی ہے، لکھا ہے اس نے یسوع کی بابت دنیا کی لان تان کو پسند پڑھیں گے اس حوالے کو کیسے لکھا ہے 10ویں باب 11ویں باب کی باب میں لکھا ہوا ہے کیسے اس نے خدا کی محبت اور اپنی جسمانی چیزوں کو اہمیت دی. یہ تصویر ہے مقدس موسیٰ نے. 24ویں آیت میں لکھا ہے ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا مسیح کے لیے. حالانکہ اس وقت مسیح نہیں تھا، لیکن موسیٰ کو پتا تھا مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت چلا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے کا. ایک طرف بڑے خزانے، ایک طرف بڑی دولت، ایک طرف بڑی عیش و عشرت کی زندگی ہے، ایک طرف ہمارے لیے دنیاوی طور پر خوشحالی ہے اور سرفرازی ہے، دوسری طرف خدا کی محبت. کس کو چھوڑیں گے؟ یہ ہم پہ پہلی محبت کو قائم رکھنے کی اس کو چھوڑیں. صبح کوئی شخص مجھے بتا رہا تھا کہ کپل ہے اور اس کی بیوی، بھائی کی بیوی 3 لاکھ روپے سیلری لیتی تھی. اس کا میاں خدمت کرتا تھا. اس نے اپنے میاں سے کہا میں بھی جاب چھوڑ دی، ہم خدا کی کیا کریں گے؟ خدمت کریں گے. کتنا ملتا ہے خدمت میں؟ کتنی سیلری چھوڑی اس نے؟ 3 لاکھ 3.5 لاکھ سیلری تھی. اس نے وہ سیلری خدا کے لیے جاب چھوڑی. چھوٹی قربانی نہیں ہے. ایک طرف خدا کی محبت ہے اور وہ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ان کی جسمانی زندگی خوشحال زندگی نظر آتی ہے. کس کو چنا، کیسے چنا، یہ ان کی زندگی میں ان کو پتا ہے، لیکن ہمیں جو سبق ملتا ہے خدا کی محبت میں انہوں نے اپنی زندگی کے اچھے دن جو جسمانی طور پر خوشحالی کے دن تھے سارا کچھ قربان کر. یہ ہے خدا کی محبت. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے خدا کی محبت کو اس کے حضور میں گزرانا. پہلی محبت اور دوسری محبت کا موازنہ کرے. پرسنلی پہلے میں کیسے خدا کے ساتھ چلتا یا چلتی تھی، اب میں خدا کے ساتھ کیسے چلتا یا چلتی ہوں. کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے. مقدس پولس رسول کہتا ہے رومیو کے 8ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے، کوئی چیز ہمیں یسوع مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. کون سی چیزیں وہ لسٹ نیچے بتاتا ہے، بڑی لمبی لسٹ کہتا ہے. نہ حال کی چیزیں، نہ استقبال کی چیزیں، نہ جہاں مجھے بڑی عزت ملے، نہ قحط، نہ ننگا پن، نہ غربت، نہ تنگ دستی، نہ ابلیس. کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. ایک طرف دنیا داری کی چیزیں، دوسری طرف خدا کی محبت. ایک طرف مسائل سے بھری ہوئی زندگی، دوسری طرف خدا کی محبت. مسائل جو ہے ہمیں خدا کی محبت سے دور لے جا کر اپنے پاس کھینچتے ہیں. مسائل ہمارے اندر خدا کی محبت کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب موازنہ کرتے ہیں موسیٰ کے پاس بہت کچھ تھا، اس نے سارا کچھ چھوڑ دیا.
पौलुस के पास बहुत मसाइल थे, फिर भी वो दावा करता है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करे। कोई चीज हमें यीशु मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हम यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार हैं। कहर, मसाइल, प्रॉब्लम्स, कोई चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। ये मुकद्दस पौलुस का दावा है। इसलिए कोई वो अलग इंसान नहीं था, हमारी तरह था, और वो दावा करता है कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलाश, कोई चीज जैसे भी हालात, मैं मसीह में, उसकी मोहब्बत में कायम रहूं। एक जगह पे कहता है मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है कि हम उसमें कायम रहें, उसके साथ चलते रहें। हमें कौन सी चीजें मजबूर करती है? कभी कभार हम कहते हैं घर दी बड़ियां मजबूरियां। एक तरफ मसीह की मोहब्बत मजबूर करती है, दूसरी तरफ जिस्मानी मसाइल मजबूर करते हैं। एक तरफ मसीह की मोहब्बत कहते हैं मेरे पास आओ, दूसरी तरफ जिस्मानी और दुनियावी मसाइल हमें अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। किस तरफ जाएंगे ये हम पे डिपेंड करता है। हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत जोरावर है या दुनिया के मसाइल हमें कमजोर करके अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। इसी खुदा की मोहब्बत सबसे उत्तम। खुदा की मोहब्बत हमें कभी भी सवाल की तरफ नहीं लेके जाएगी। दुनिया की चीजें हमें सवाल की तरफ ले जाएंगी, दुनिया के मसाइल हमें सवाल की तरफ ले जाएंगे, मायूसी की तरफ ले जाएंगे, इब्लीस के हमें हाथों में दे देंगे। खुदा की मोहब्बत हमें आजादी की तरफ लेके जाएगी, खुदा की मोहब्बत हमें सरफराजी की तरफ लेके जाएगी। ये हम पे डिपेंड करता है किस तरफ खींचे जा रहे हैं हम, किस की तरफ हम मजबूर हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। जब नई नई कलीसिया वजूद में आई तो लिखा लोगों ने अपनी जायदादें बेच कर किसके कदमों में रखी? क्यों रखी? कौन सी चीज उनको मजबूर करती थी? मसीह की मोहब्बत ने उनको मजबूर कर दिया अपनी चीजें बेची और खुदा के लिए वक्त करना। और वक्त के साथ साथ एक कपल की हम देखते हैं बाद जब वक्त गुजरा उनकी मोहब्बत ठंडी हुई। जमीन बेची खुदा के नाम के लिए, कहा हम खुदा को देंगे, लेकिन आधे उन्होंने क्या कर लिए? हो सकता है कोई मजबूरी हो, उन्होंने काटने की जरूरत है। एक तरफ खुदा की मोहब्बत है, दूसरी तरफ अपनी जिस्मानी मजबूरी है, और वो जिस्मानी मजबूरी में ऐसे मगलूब हो गए और उन्होंने खुदा के खिलाफ कदम उठाया। इसलिए जिस कदर कोई शख्स खुदा से मोहब्बत करता है उसको कुर्बानी देना कभी भी मुश्किल नहीं। खुदा को टाइम देना उसके लिए मुश्किल नहीं है। फिर और कौन सी चीज हमें खुदा से दूर ले जाती है? ग्रंथियों के पहले खत में 3 बाब में लिखा है, मुकद्दस पौलुस कहता है अगर मैं फरिश्तों और आदमी की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कैसा शख्स हूं? ठंडनाता पीतल और झंझनाती छाछ। क्यों कहता है? जो चीज खुदा की मोहब्बत से दूर लेके जा रही थी ग्रंथस के ईमानदार को, उनको बताते हुए, उसको क्लोज करते हुए, उसका जड़ देते कहता है अगर मैं
فرشتوں اور آدمی کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ایک خالی برکت کی طرح ہوں. لیکن محبت ضروری ہے. یسوع مسیح کی محبت ہمیں کبھی خالی نہیں رہنے دے. گرنتھس کے ایمانداروں کی زندگی میں کلیسیا میں روح اس کی نعمتیں بڑا کام کر رہی تھی. بڑے اچھے ایماندار تھے. نبوتیں، ترجمے، غیر زبانیں اور معجزات کی نعمتیں اس کلیسیا میں کثرت سے کام کر رہی تھیں. اور آہستہ آہستہ ان کے اندر انا پرستی آ گئی. انہوں نے کہا میں سب سے اچھا ہوں، اچھی نبوت میں کر سکتا ہوں، اچھی دعا میں کر سکتا ہوں، میں ترجمہ کر سکتا ہوں. خدا کی محبت کم ہونا شروع ہو گئی. انا پرستی اور تکبر ان کے اندر آنا شروع. اس لیے پولس کہتا ہے غیر زبانیں بولیں، فرشتوں کی زبانیں بولیں، معجزات کریں اور شفائیں جاری ہو جائیں آپ کے وسیلہ سے، ترجمے کر لیں. لیکن مسیح کی محبت اگر آپ کے اندر نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں. یہ چیزیں ہمیں یسوع مسیح سے دور لے گئی جاتی. اس کی محبت سے ہمیں کمزور کرنا شروع کر دیا. اس لیے پہلے کیا ہوتا ہے، ہر کوئی شخص اپنی ذاتی زندگی سے واقف ہے اور عیسوس کے لوگ بھی واقف تھے، خدا بھی ان سے واقف تھا. اس لیے خدا ان کو آگاہ کرتا ہے تم نے اپنی پہلی سی محبت کیا کر دی ہے. ایک نوجوان ہے، وہ پہلے جب عبادت ہوتی تھی 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے دعا میں آتی چرچ میں، ابھی آدھا گھنٹہ بعد میں آتی. کیسی محبت. پہلے میرے ساتھ 3 4 گھنٹے دعا کرتا، 2 گھنٹے ہم نے دعا کرنی، اب کرتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے. پہلے اس کے جذبات، ہم خدا میں بڑھے، خدا کے لیے کچھ، خدا کی برکات حاصل کریں. آپ اس کی ہو سکے کوئی مجبوری ہو، لیکن ایک طرف مجبوری ہے، ایک طرف پہلی محبت ہے. خدا پہلی محبت کی ڈیمانڈ کرتا ہے. میں کبھی کبھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں، پہلے بھی میں لیٹ ہوتا تو مجھے کہا بھائی جلدی آئے، دعا میں ٹائم سے، اب خود لے گا. کمپیئر کریں سٹارٹ کے سالوں کی کیسی محبت تھی خدا کے ساتھ اس کی، اور آج کیسی. تو جس قدر جو چیز ہماری زندگی میں زور پکڑے گی اس سے ہم مغلوب ہوتے چلے جائیں گے. اگر جسمانی چیزیں زور پکڑیں گی جسمانی چیزوں سے مغلوب ہوتے چلے جائیں گے اور خدا کی محبت سے دور چلے جائیں گے. اگر خدا کی مسیح کی محبت ہم پر غالب آتی ہے اور جسمانی چیزیں ہمیں کبھی مغلوب نہیں کر سکتی تو ہم یسوع مسیح کی محبت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے پولس رسول دعویٰ کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے. پہلے کتنا ٹائم دیتے تھے، کتنی چاہت ہے خدا کی حضوری میں جانے کی، کتنی چاہت ہے عبادت میں ٹائم دیتے، کتنا وقت گزارنے کے لیے ہم خدا کی حضوری میں تیار ہیں. ایک نوجوان مجھے کہتا ہے پاس سب سے ایک گل دساں، میرے کو بعد سے بیٹھے جاتا ہے اس میں میں کہ یار آئیں گے تو پڑھیں گے تو پھر کب ملے گی؟ خدا کی محبت سے مجبور واقعی نہیں بیٹھا جاتا. اب لیس ہی چاہتا ہم خدا کی محبت میں آگے بڑھیں، وہ ہمارے اندر کوئی نہ کوئی مجبوری رکھ دے گا اور ہم خدا کی محبت سے دور ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر خدا کی محبت، مسیح کی محبت ہمیں مجبور کرتی ہے تو ہم ضرور، خدا ہماری محبت کا ٹیسٹ کرتا ہے. خدا ایک شخص سے پوچھتا ہے تو مجھے محبت کرتا ہے، کہتا ہے ہاں باقی کرتا ہوں، تو پھر اس کو کہتا کیا خدا؟ یسوع مسیح. یوحنا کی انجیل دیکھیں گے، یہ حوالہ اس کا آخری باب ہے اور خدا مکالمہ کرتا ہے یسوع مسیح. 21واں باب اس کی 15ویں آیت میں جب پڑھتے ہیں لکھا ہے جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پترس سے کہا
اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ خداوند یسوع سے کمپیئر کرتا ہے اس کو، تو ایک شاگردوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مقدس پترس کہتا ہے، اس نے اس سے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہے میں تجھ سے کیا کرتا ہوں، میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میرے بھرے کیسے محبت کا اظہار ہوگا جب خدا کا کام کرے۔ سوال کرتا ہے یسوع سے، کیا تو مجھ سے ان سے زیادہ محبت کرتا؟ اس کا تو جانتا ہے میں کتنی محبت کرتا ہوں، میں نے تیرے لیے سارا کچھ چھوڑ دیا، تو اب بھی مجھے پوچھتا ہے۔ اس نے کہا تو میرے بھلے تھے۔ پھر کہتا ہے اس نے دوبارہ اس سے کہا، پھر اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ سے محبت، میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ گلہ بانی کرنا کلیسیا، تو میری بھیڑوں کیا کر، گلہ بانی کر۔ پھر تیسری دفعہ کنفرم کرتے یسوع مسیح، چونکہ اس نے تیسری بار اس سے پوچھا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس بات سے پترس نے دل گیر ہو کر سے کہا اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کتنی محبت تجھ سے کرتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا۔ محبت کا اظہار، محبت کا ثبوت محبت کرنے والے کو دینا پڑے گا۔ کتنا خدا سے پیار کرتا ہے، کتنی اس کو خدا سے محبت ہے، کتنی بے چینی اس کے اندر خدا کے لیے ہے، کتنے کچھ قربانی پیش کرنے کے لیے اس کے اندر یہ حیثیت یا اس کی پسلی ہے۔ جتنی بڑی قربانی کوئی شخص خدا کے لیے پیش کرے گا اتنی زیادہ محبت کا اظہار کرے۔ اس نے کہا تو جانتا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا، تیری خاطر چھوڑ دیا، تو پہلے جانتا ہے۔ اس نے کہا مجھے بتا، ثابت کر کے بتا، میرے بھلے چلا، میرے بھلوں کی گلہ بانی کر، پھر میں جانوں گا تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ وہ کچھ ہمیں دیتا ریٹرن نہیں دیتا، یہ خدا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہماری محبت یہ ہے ہم اس کے ساتھ وفاداری سے زندگی کریں۔ کوئی چیز ہمارے سامنے خدا کی محبت میں رکاوٹ نہ بنے، اس کو ہم بائنڈ کریں، اس کو ہم کینسل کر دیں، اپنے سامنے سے اس کو ڈانٹیں، کنڈیم کریں۔ کب کریں گے؟ جب مسیح کی محبت ہمیں مجبور کرے۔ جو بھی نیگیٹو سوچیں اور چیزیں ہماری زندگی میں اور خدا کی محبت کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، ایماندار اس کو کینسل کر سکتا ہے۔ اس لیے پولس دعویٰ کرتا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ میں پست ہونا جانتا ہوں، میں بڑھنا جانتا ہوں، میں گھٹنا جانتا ہوں۔ ہر چیز جو خدا کے لیے ضروری ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھوکا رہنا مجھے آتا ہے، مجھے پسنا آتا ہے، مجھے قربان ہونا آتا ہے، مجھے اپنا سارا کچھ قربان کرنا آتا ہے۔ یسوع مسیح کی محبت سے کبھی میں دور نہیں جا سکتا۔ یہ پرسنلی ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
जब यीशु मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर होगी, हमें कोई भी काम करने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो चल कर कोई मजबूरी आपकी नहीं बनेगी। आपको उसकी कुव्वत और पावर जब मिलेगी, ऑटोमेटिकली आपका दिल वो करने के लिए तैयार होगा। उस बहन ने क्यों जॉब छोड़ दिया? 3 साल लाख क्यों छोड़ दिया? किसने मजबूर किया? उसके मियां ने मजबूर नहीं किया। यीशु मसीह की मोहब्बत उससे मजबूर करती है, तो मेरे लिए कुर्बानी कर। इसकी मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदा यीशु के ईमानदारों से मुखातब होते हैं। कोई आंधी, कोई मजबूरी, कोई चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा ना करने। खिदमत खुदा से मोहब्बत का इजहार है, जो यीशु मसीह मुकद्दस पत्र रसूल से कहते हैं। इससे जितना किसी के अंदर खुदा की मोहब्बत के जज्बात होंगे, उसी कदर वो खुदा में फ्लो करता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। रोज उसकी नेमतें पाने के लिए, खुदा की हजूरी से मबूर होने के लिए और खुदा की हजूरी से लुत्फ उठाने के लिए, प्रस्तुत में, इबादत में, दुआ में, बाइबल स्टडी में वो शख्स तरक्की करने के लिए यीशु मसीह की मोहब्बत से बना हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी रुकावटें हैं, मसाइल हैं, और एक तरफ मसीह की मोहब्बत है कि इस तरफ हम चाहेंगे रुकावटें हमारे दरमियान खाई। ये हम पे डिपेंड करता है किस पे गालिब आते हैं। अगर कोई शख्स खुदा की हजूरी में क्वालिटी टाइम नहीं गुजार सकता, उसको कहने की जरूरत है, ऐ खुदावन मेरे अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत को भर। कोई शख्स इबादत नहीं सही तरीके से कर सकता, उसको इल्तिजा करने की जरूरत है खुदा से, मेरे अंदर यीशु मसीह की मोहब्बत भर। और खुदा डिमांड करता है, जहां से तू गिरा है सोच ख्याल कर, वापस अपनी जगह पे बहाल हो जा, फिर मैं तुझे ब्लेस करूं। जो गालिब आएगा उसको उस दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है खाने के लिए फल मिलेगा। ब्लेसिंग ऑलरेडी मौजूद है, कोई शख्स उस ब्लेसिंग तक पहुंचे। इसलिए खुदा कहता है पहली मोहब्बत में आ जा, वरना जो तेरे पास ब्लेसिंग है वो भी मैं छीन लूंगा। बाखबर और खबरदार करना है। आए अपनी जिंदगी में सोचे, मेरे अंदर पहली मोहब्बत कितनी है, कम हुई है, खत्म हो गई है, कैसे मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार अपने खुदावंद से करना। आइए अपने को बंद करेंगे, सोचें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी।